چلے جی آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سب مل کر خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع کریں. خدا کے کلام کو اپنے لیے مانگنا شروع کریں. وہ کلام جو کپایا ہوا کلام ہے، وہ کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ کلام جو پورے چلنے سے گزر جاتا ہے. آئیے اس کلام کو اپنی زندگی میں ماننا شروع کریں. وہ کلام آپ کو بدل دینے والا کلام ہے. وہ کلام جو آپ کی زندگیوں کو، آپ کے خیالوں کو، آپ کے آنکھوں کو، آپ کے منصوبوں کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے اس کلام کو مانگنا شروع کریں. وہ کلام ہم سبوں کے لیے وہ فتح کا کلام ہوگا، جلالی ہوگا، بہانی کا ہوگا، شادمانی کا ہوگا. اور اس کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے. وہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے زندگیوں کو تبدیل کرنے والا کلام ہوگا. آج اپنے لیے خدا کے کلام کو مانگنا شروع کریں. کلام جو ہے وہ کمایا ہوا ہے. آئیے بولنا شروع کریں، کہنا شروع کریں، خدا آج کا کلام میرے لیے ہو. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے خیال، ہماری سوچیں، ہمارے علاقے، ہمارے منصوبے جو ہیں وہ بدلے. اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں میں تجھے جلال دیں اور آج ہم شفا پا کر جائیں. آج ہم اپنی زندگیوں میں اس معجزے کو رسیو کرتے ہیں. ہیلیلویا. آئیے بولنا شروع کریں. ہیلیلویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو ہولی اسپرٹ. تھینک یو لارڈ. خدائی قدوس رب الفاج خداوند، تو جو اپنے باتوں میں سچا ہے، تو جو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تو آسمانوں پر تخت نشین ہے، تو ہماری سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے. او یہوہ خدا یسوع کے نام میں ہم مل کر تیرے چرنوں میں آتے ہیں اور آج کے کلام کو ہم اپنی زندگیوں کے لیے مان لیتے ہیں تاکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. تیرا بیٹا یسوع نام جلال پائے. اپنے کلام کو نازل فرما کیونکہ ہم سب سننے کے لیے تیار ہیں. ابلیس کے سارے منصوبوں کو تیرے نام سے باہر بند کرتے ہیں. ابلیس کا کوئی منصوبہ چلنے نہ پائے بلکہ تیرا بیٹا یسوع نام جلال پائے. فتح سے بڑھ کر غلبہ چاہتے ہیں. اپنی رہنمائی میں لے اور بڑی برکت دے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. آمین. مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آپ سب خوش ہیں؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا ہے تاکہ ہم مل کر اس کے نام کو جلال دے سکے. اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینے میں ایک عبادت جو ہم نے شفائیہ رکھی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ شفا بھی پائیں اور آپ اپنی زندگی میں معجزہ دے سکیں. ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ معجزے اور شفا کو حاصل کرنے کے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آنا ضروری ہے. کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. اگر خدا کا کلام اپنی زندگیوں میں آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اپنے دل میں اسے جگہ دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے وہی کلام جو آپ کے اندر ہوگا نا وہی شفا بن جائے. وہ کلام جو آپ کے اندر ہوگا وہ معجزہ بن جائے گا. وہ کلام جو آپ کے اندر ہوگا آپ کو چینج کر دے گا. وہی کلام جو آپ سن چکے ہوں گے اور جس کلام پر آپ نے ایمان رکھا ہوگا، جو کلام آپ نے اپنی زندگیوں میں قبول کیا ہوگا، وہ کلام آپ کے لیے معجزہ اور وہی کلام آپ کے لیے شفا ہے. ہیلیلویا. خدا کے محض زندہ کلام مقدس میں سے آج کا ہمارا جو ٹاپک، آج کا ہمارا جو مضمون ہے کہ تم زمین کے نمک ہو. تم زمین کے نمک ہو. آئیے بولیے میں زمین کا نمک ہوں. میں زمین کا نمک ہوں. ہم زمین کے نمک ہیں. ہم زمین کے نمک ہیں. یاد رکھیے یہاں پہ جو انگلش بائبل میں جو لکھا نا زمین کے لیے لفظ ورڈ لکھا، ورڈ کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر، کہ آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ نمک ہے. آئیے پھر اس کو پڑھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت. پھر ہم اس پر بات کریں گے. لکھا ہے متی 5:13 تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے
تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ آپ میرا باہر جا کے ان کو یہاں پہ بٹھاؤ یا پھر ان کو باہر لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جو ہے وہ جاتا رہے تو پھر لکھا ہے اسے کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ اگر نمک کا مزہ ہی چلا جائے تو پھر کوئی اور چیز دنیا کے اندر ہے کہ جو اسے نمکین کر سکے؟ پھر وہی جو نمک کا ذائقہ ہے، نمک کا مزہ ہے، پھر وہی آ سکے؟ لکھا ہے اگر نمک کا مزہ چلا جائے تو پھر وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر لکھا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ کیا کیا جائے گا؟ اور پھر آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا۔ اچھا، بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ آپ زمین کے نمک بن جائیں، بلکہ کیا لکھا ہے؟ تم زمین کے کیا ہو؟ نمک ہو۔ یہ نہیں لکھا کہ بن جاؤ، لکھا ہے کہ آپ ہو۔ اچھا، خداوند نے اور کوئی چیز نہیں کہی، نمک ہی کیوں کہا؟ آج ہم اس نمک پر بات کریں گے۔ اگر تو آپ نمک ہیں، آپ نمکین ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر لکھا کہ آپ کی جو نمکینی کا جو ذائقہ ہے وہ آنا چاہیے، نمک کا ذائقہ آنا چاہیے۔ تو دیکھنا یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نمک ہیں؟ جیسے بائبل کے اندر لکھا ہے تم دنیا کے کیا ہو؟ نمک ہو۔ جیسے لکھا ہے تم دنیا کا نور ہو۔ اگر نور کا کام کیا ہے؟ تاریکی کو دور کرنا اور روشنی کو لانا۔ کیا آپ ہیں کہ آپ اس دنیا کو روشن کر سکیں؟ یا پھر آپ ایسے نمک ہیں کہ آپ کا جو ذائقہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر آ سکے؟ آج ہم اس نمک پر بات کریں گے۔ اچھا، سوال یہ ہے، کیا آپ کوئی ذائقہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کوئی چمک رکھتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم کوئی ذائقہ رکھتے ہیں، کیا ہم کوئی روشنی رکھتے ہیں؟ جیسے لکھا کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو۔ اچھا، نمک جو ہے نا یہ بہت قیمتی ہے۔ اب جب پرانے عہد نامہ کو پڑھیں گے آج، تو آپ پھر نمک کی جو ڈیفینیشن ہے، نمک کی جو خصوصیات ہے نا، پھر اس کو دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہم دنیا کے نمک ہونا چاہیے کہ نہیں، ہمیں کچھ ذائقے دار ہونا چاہیے یا کہ نہیں۔ اچھا، پرانے جب ہم بات کرتے ہیں انسانی معاشرے میں، تو نمک کو جو نا بڑی خاص اہمیت حاصل تھی، ایک نمک کو اور ایک سورج کو، سورج کی روشنی کو اور نمک کو۔ جو پرانے لوگ تھے نا، ہمارے باوجداد جو پرانے تھے، تو وہ اس کو بڑا مانتے تھے، اس کی بڑی جو ویلیو تھی، اس کو بڑا قیمتی جو تھا وہ گنا گیا تھا۔ اور یونانی لوگ جو تھے، ان کے لیے یہ تو متبرک جو تھا وہ ثابت ہوتا تھا، ان کے لیے یہ تو متبرک تھا کہ یہ مقدس ہے، نمک جو ہے ان کے نزدیک جو تھا مقدس ہے، اور وہ اسے تھیون کہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ خداداد شے کہتے تھے، اور نمک سے زیادہ کوئی قیمتی چیز وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ نمک ہے، اور اس لیے وہ اس نمک کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ پرانے عہد نامہ میں آج تو چلو فریج آ گئی ہے، کچھ کسی نہ کسی طریقے سے سٹور کر لیتے ہیں، تو پرانے وقت میں جو گوشت ہوتا تھا اس کو خاص طور پر اس کے اندر جو نمک بھرا جاتا، نمک سے پھر اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اسے قیمتی جو تھے وہ مانتے تھے۔ اور لوگ جب سمندر میں سفر کرتے تھے تو اس وقت بھی کیا کرتے تھے کہ ان چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے نمک لگایا جاتا تھا، تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سٹور ہو سکے، محفوظ ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے جو رومی سپاہی تھے، ان کی جو تنخواہ ہوتی تھی نا، سیلری ہوتی تھی، وہ نمک ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی سپاہی جو سست ہوتا تھا تو اس کو نمک نہیں ملتا، کہ اس کی سیلری اس کو نہیں ملتی تھی، تو یہ سیلری کے طور پر، تنخواہ کے طور پر بھی یہ نمک جو تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا، تنخواہ کے طور پر نمک جو تھا وہ دیا جاتا تھا۔
रोमी सिपाही अगर उनमें से कोई सुस्त होता, काहिल होता, वो उसका कारनामा ठीक ना होता, वो कोई उसका करैक्टर ठीक ना होता, या फिर वो सही वर्क ना करता, तो फिर उसकी सैलरी उसको नहीं मिलती। नमक जो था वो उसको नहीं मिलता था। और आज भी देखे जरा, और इसके अलावा ये नमक जो था, जब दो लोग आपस में कोई अहद बांधते थे तो उस वक्त भी ये नमक जो था वो इस्तेमाल होता था, और वो नमक जो थे वो खाते थे, और जो दूसरे देखते थे वो कहते थे कि अब इनका जो अहद है, इनका जो मुआहदा है वो क्या हो चुका है, पक्का हो चुका है। इसलिए याद रखें। और फिर इसके अलावा और भी एक और भी बड़ी चीज है कि ये आपस में गहरे दोस्त बन गए हैं, इनका अहदा जो बन चुका है, ये अब इनका मुआहदा हो चुका है। लोग इसको जो थे, वो दूसरे लोग जो थे इस बात की गवाही देते थे कि इन्होंने क्या खाया, आपस में नमक खाया। फिर वो दोस्त ऐसे होते थे कि अगर किसी मौका पर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई ऐसा मसला बन जाता, तो फिर वो अपनी जान कुर्बान करने तक चले जाते थे कि हमने क्या खाया है, नमक खाया है। और नमक खाने से उनका अहद जो था वो पक्का हो जाता था। इसलिए याद रखें कि वो एक दूसरे के जानो माल का, एक दूसरे की इज्जत का बड़ा ख्याल करते थे, एक दूसरे को नुकसान जो थे वो नहीं होने देते थे। बेशक नमक जो है वो तनख्वाह के लिए भी इस्तेमाल होता था, और नमक जो है वो दोस्तियां बांधने के लिए, अहद बांधने के लिए जो है वो भी इस्तेमाल होता था, अहदो पैमान के लिए जो था वो इस्तेमाल होता था। हम इसको साथ साथ में पढ़ते जाते हैं कि वाकई ऐसा होता था, अहदो पैमान के लिए होता था। तो बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ेंगे दूसरी तवारीख की किताब और उसका 13वां बाब और फिर उसकी 5वीं आयत। 13वां बाब 5वीं आयत लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, दूसरी तवारीख 13वां बाब उसकी 5वीं आयत लिखा है, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को दी और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। अब देखो जरा, खुदा ने क्या किया, दाऊद को जब सल्तनत दी, उसके बेटों को ट्रांसफर की, तो उस वक्त भी नमक का जिक्र होता है कि उससे नमक से अहद बांधा गया है। इसलिए याद रखें कि ये नमक सिर्फ, आप ये ना समझे कि हम सिर्फ अपने वो खाने में इस्तेमाल करते हैं तो नमक का बस यही उसकी डेफिनेशन है। अब देखिए, इस नमक से दोस्तियां कायम होती थी, इस नमक से अहदो पैमान जो थे वो कायम होते थे, और इसी नमक से सैलरी जो थी, सैलरी के तौर पर इस नमक को जो था वो दिया जाता था। फिर कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे के लिए जो थे वो जान कुर्बान करने तक चले जाते थे। और यहां पे लिखा है कि उन्होंने क्या किया है कि अहद बांधा है, किसने, खुदा ने बांधा है, किसके साथ, दाऊद के साथ, और फिर दाऊद के बाद उसके बेटों के साथ जो है वो अहद जो है वो बांधा है। और नमक जो है वो कुर्बानियों में भी इस्तेमाल होता था कि जब कायनों के पास कुर्बानियां लेकर चले जाते थे लोग, तो उस वक्त भी इस नमक को जो था वो इस्तेमाल होता था, जिसके बारे में लिखा कि तुम दुनिया के क्या हो, तुम दुनिया के क्या हो। अच्छा, जरा पढ़ लीजिए, मैं साथ साथ में कहता हूं कि जरा पढ़ते चले जाए ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ सके कि वाकई जो खुदा जो है वो किस तरीके से अपने लोगों के साथ जो है वो अहद जो है वो बांधता है। अहबार की किताब को निकालिए जरा, अहबार 2 बाब और उसकी 13वीं आयत, साथ साथ में पढ़ते चले जाएंगे हवाले जात भी, ताकि आपको सही तौर पर नमक के बारे में समझ आ सके। अहबार 2 बाब उसकी 13वीं आयत लिखा है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना। इसका मतलब है कि खुदा के हुजूरी में जो चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, जो कुर्बानियां पेश की जाती थी, उनको क्या किया जाता था, नमकीन किया जाता था, नमक लगाया जाता था। और लिखा है, और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना, कि बगैर नमक लगाए जो है वो कुर्बानी अदा नहीं हो सकती। जिसके बारे में क्या लिखा है कि तुम दुनिया के क्या हो। आज हमने नमक को सीखना है ताकि हम दुनिया के नमक है, हमें पता चल सके। ये नहीं कि हम बने, ये नहीं कि हम बने या फिर हम बनेंगे, बल्कि लिखे कि आप हैं, आप दुनिया के क्या है, नमक है। और कुर्बानियां जो थी
وہ لکھا ہے کہ بغیر نمک کے جو ہے وہ عہد پر نہ چڑھائی جائے، خدا کی حضوری میں چڑھاوے جو ہے وہ نہ چڑھائے، بلکہ لکھا اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھاؤ۔ کیا کرنا؟ نمک بھی چڑھاؤ۔ اس کا مطلب کتنا قیمتی ہوگا پھر نمک، اس کی یہ کتنا ویلیویبل ہوگا، یہ کتنا ویلیو ہوگا۔ اس لیے کیا لکھا ہے کہ یہ جو نمک ہے نا، یہ بڑا ویلیویبل ہے، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نمک ہو، بننا نہیں ہے کہ آپ بنے یا بنو گے، بلکہ لکھا کہ آپ ہیں آلریڈی، جو ہے وہ آپ ہیں۔ اور اس لیے یاد رکھیں یہ قربانیاں جو تھی یہ بھی نمک کے ساتھ جو تھی وہ خدا کی حضوری میں جو تھی وہ چڑھائی جاتی تھی۔ خدا کی حضوری جو تھی، اس قربانی کے اوپر خدا کا مسا، خدا کی قدرت، خدا کی آگ آتی تھی، اور وہ قربانیاں جو پیش کی جاتی تھی وہ بغیر نمک کے پیش نہیں کی جاتی تھی۔ گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت لکھا ہے، جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا۔ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اب دیکھیں، خدا نے ایک دائمی نہ ختم ہونے والا شروع سے ہی آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے خدا نے کیا کیا؟ نمک کے ساتھ جو ہے وہ کیا باندھا ہے؟ عہد باندھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے یہ قربانیاں جو ہے خدا کی حضوری میں پیش کی جاتی تھی، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ نمک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نمک جو ہے یہ بڑا ویلیویبل تھا۔ اور اگر مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ تم دنیا کے نمک ہو، تو پھر آپ سوچئے ذرا ہم کتنے ویلیویبل ہوں گے لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے، اس دنیا کے لیے، خدا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے چرچ کے لیے ہم کتنے ویلیویبل ہیں۔ خدا جن کے ساتھ جو ہے وہ عہد جو ہے وہ باندھتا ہے۔ حزقیل 43واں چیپٹر پڑھتے چلے جائیے، چند ایک حوالے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ضرور جو ہے وہ آپ ان کو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اس نمک کی۔ 43-24 43واں باب اس کی 24ویں آیت لکھا ہے، اور تو ان کو خداوند کے حضور لانا اور کہن ان پر نمک چھڑکے۔ اب یہ جو بے عیب بچڑا ہوتا تھا، بے عیب مینڈا ہوتا تھا، جو قربانی کے طور پر کاہنوں کے پاس لائے جاتے تھے، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تو ان کو خداوند کے حضور کن کے پاس لانا؟ کاہنوں کے پاس لانا، اور وہ کیا کریں گے؟ ان پر نمک چھڑکیں گے اور ان کو سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور جو ہے وہ چڑھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قربانیاں پیش کی جاتی تھی یہ بغیر نمک کی قربانیاں پیش نہیں کی جاتی۔ اور خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے کہ آپ اپنے بدن جو ہے وہ ایسی قربانی کے لیے پیش کرو۔ ہمارے بدن جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے، ایسی قربانی کے لیے پیش ہونے چاہیے جو خدا کے نزدیک خوبصورت ہے، خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، خدا ان کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نمک ہیں تو نمک کے ساتھ عہد و پیمان ہوتے، نمک کے ساتھ دوستیاں جو تھی وہ قائم ہوتی، اور پھر نمک جو تھا یہ سیلری کے طور پر جو تھا وہ اپنے جو فوجی ہوتے تھے، سپاہ سالار ہوتے تھے، ان کو جو تھا وہ دیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نمک جو تھا یہ کھانے میں خاص طور پر استعمال ہوتا تھا ذائقے کے طور پر، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر ایوب 6 باب اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے کہ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ اگر پھیکی چیز ہے تو بے نمک یعنی کہ نمک نہ لگائے تو کیا کھائی جا سکتی ہے؟ نہیں کھائی جا سکتی۔ اس میں آپ کو نمک، آپ حسب معمول اپنا ذائقے کو استعمال کرنے کے لیے، ذائقے کے لیے آپ نمک کو کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے۔ نمک جو ہے وہ آپ اس کھانے میں استعمال کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نمک جو تھا وہ برباد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برباد کرنے کے لیے۔ بڑا ایک عام ایک معاشرے کے اندر ایک
بات چلتی ہے. اب تو خیر پہلے تب دیکھیے ذرا دوستیاں جب قائم کی جاتی تھی نمک یعنی کہ ایک دوسرے کا نمک کھایا جاتا تھا. آج بھی دیکھو گھروں میں ہم کھانے بناتے ہیں, لوگ آتے کھا کے جاتے ہیں کہ نہیں, اور پھر ایک بات کرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب ہے نمک کی کوئی نہ کوئی نمک جو ہے وہ ویلیبل ہے, اور نمک جو تھا وہ برباد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا. ذات کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ملک جو تھا جب یہ سکم کے علاقہ کو اس نے حاصل کر لیا تو اس وقت پتہ کیا لکھا ہے, لوگوں پر یہ غصے ہوا, لوگوں پر ناراض ہو گیا, لوگوں پر خفگی ظاہر کی. اس نے لوگوں پر جب یہ ناراض ہوا, غصے ہوا, خفگی ظاہر کی, تو اس نے کیا کیا, اس نے سزا کے طور پر ان کے کھیتوں میں نمک چھڑک دیا. ان کے کھیتوں میں کیا چھڑک دیا؟ نمک, تاکہ یہ زمین جو ہے یہ بنجر رہے, یہ زمین جو ہے وہ بے پھل رہے, اور یہ زمین جو ہے وہ کوئی پھل نہ دے. اس لیے اس نے ایسا کام جو تھا وہ استعمال کیا تھا, اور یہ نمک جو ہے یہ برباد کرنے کے لیے بھی استعمال جو تھا یہ ہوتا تھا. اور اب دیکھیں ذرا بعد مفسرین جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ نہ کہ صرف جس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے کیا ہو, نمک ہو, تو اس کو ساتھ ساتھ میں ڈیفینیشن کے ساتھ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں, نمک کا کلر وہ لیتے ہیں کہ نمک کا رنگ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے, وائٹ ہوتا ہے, وائٹ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ تم دنیا کے کیا, یہ بعض مفسرین کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے کیا ہو, نمک ہو. اب نمک کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہے, تو وائٹ جو ہے وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے, یعنی کہ آپ کا اس روئے زمین پر پاکیزہ ہونا ضروری ہے, کہ آپ پاکیزگی میں زندگی بسر کریں, آپ پاکیزہ بن کر رہیں. اور ایک بات ہے, خدا جو ہے وہ پاکیزگی کا عاشق ہے. جتنا جتنا آپ پاکیزہ ہوتا چلے جائیں گے, آپ خدا کو کہتے چلے جائیں گے تیرا خون ہمیں پاک اور صاف کرتا چلے جائے. جیسے جیسے ہماری زندگیوں کے اندر وہ بدی, وہ گناہ, وہ باتیں جو خدا کے خلاف وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی, تو ہم خدا کے نزدیک ہونا شروع ہو جائیں گے, اور پھر ہماری زندگی کے اندر کیا آئے گی, پاکیزگی جو ہے وہ آئے گی. اچھا, بعض جو ہے وہ مفسرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے ذائقے کے طور پر جو تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا. تو اس دنیا کے اندر ہمارا ایک ذائقہ ہونا چاہیے. آگے جا کر پڑھیں گے کہ اگر نمک کا لکھا ہے کہ ذائقہ ہی چلا جائے, لکھا نہیں, تو پھر وہ کس طریقے سے اس کا ذائقہ جو وہ قائم کیا جائے. اگر نمکین نہیں چلی جائے تو پھر آپ اس کو کس چیز سے نمکین کر سکتے ہیں؟ لکھا کسی سے نہیں, بلکہ کیا لکھا, آپ اس کو باہر پھینک دیں گے, آپ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دنیا کا نمک کہا گیا. اگر آپ دنیا سے کٹ گئے ہیں, دنیا سے مراد کہ آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی نہیں ہے, آپ کی زندگی کے اندر یسوع نہیں ہے, تو پھر آپ کٹ چکے ہیں. ضرورت ہے کہ پھر سے بحال ہو جائے. اچھا, بعض جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نمک جو ہے وہ زخموں پر لگایا جاتا, زخموں پر لگایا جاتا تھا یہ نمک, اور یہ زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا نمک. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا یہ شفا کے لیے یہ ایک دوائی تھی, میڈیسن تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے کیا ہے, نمک, تو آپ بہت سارے لوگوں کے لیے شفا ہے. آج نہیں دیکھا بہت سارے لوگوں کو خداوند شفا دے دیتا اپنے خادموں کے وسیلہ سے. تو زخم پر نمک جو ہے وہ لگایا جاتا تھا, اور ان کا زخم جو تھا وہ اچھا ہو جاتا تھا. اس لیے کہا کہ تم دنیا کے کیا ہو, نمک ہو. تو آپ دنیا کے لیے ایک تو ذائقہ رکھیں, آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہو, اور پھر لوگ آپ کو دیکھو ان کی زندگیوں کے اندر بھی پاکیزگی آ جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دوسروں کے لیے, آپ کے دوسروں لوگوں کے دکھ درد, ان کے غم, ان کی پریشانیاں جو ہے وہ دور کرتے ہیں. آپ لوگ اس دنیا کے اندر مسیحی لوگ جن کو کہا گیا کہ تم دنیا کے کیا ہو, نمک ہو, وہ دوسروں کے لیے شفا ہے, وہ دوسروں کے لیے ایک میڈیسن ہے, وہ دوسروں کے لیے ایک دوائی ہے. آمین, اس لیے وہ بولتے ہیں. اچھا, بعض لوگ جو ہے
बाज़ जो मुफस्सिरीन है बाइबल मुकद्दस में, जब हम दूसरा करंथियों पढ़ते हैं, दूसरा बाब उसकी 15वीं-16वीं आयत, तो लिखा है क्योंकि हम खुदा के नजदीक नजात पाने वालों बल्कि हलाक होने वालों के लिए मसीह की खुशबू है। आप मसीह की क्या है? खुशबू है। इसका मतलब है जायका है। अगर आपकी जिंदगी में यीशु, तो आपकी जिंदगी के अंदर जायका है, और फिर ये जायका लोगों के अंदर जाता है, आप खुशबू है, और फिर ये खुशबू जो है वो लोगों को मुअत्तर करती है, लोगों की जिंदगी को बदल देती है, उनके जहनों को रोशन करती है, उनके जहनों को, उनके ख्यालों को जो है वो बदल देती है। अच्छा, इसके बाद जो है बाज मुफस्सिरीन जो है वो नमक को इसलिए कहते हैं कि इससे प्यास बढ़ती है। क्या बढ़ती है जी? प्यास बढ़ती है। नमक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्यास बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आप दुनिया के क्या हो? नमक हो। इसलिए आप दूसरे लोगों के लिए जो है वो क्या करते हैं? लोगों की जिंदगियों के अंदर प्यास बढ़ाते हैं खुदा के कलाम की। उनकी जिंदगियों को प्यास लगे, उनको प्यास लगे कि हम खुदा के कलाम को सुने। ऐसे ही है ना? किसी खादम आपका फेवरेट हो, आइडियल हो, वो कलाम सुनाने के लिए आपके एरिया के अंदर आ जाए, तो आप तो कहेंगे नहीं, हमने सुनने जाना है, लाजमी सुनना है। ऐसे ही है नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर प्यास होती है कि हम कुछ ना कुछ जरूर लेकर आए, कुछ ना कुछ जरूर हासिल करें। तो ये प्यास बढ़ाने के लिए जो था ये इस्तेमाल होता था। और फिर इसी तरीके से एक और जगह पे भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्यास को आप ले लीजिए। अगर आप ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? तो गर्मी में अब भी होता था, अब भी होता है, आम भी होता है। नमक को क्या करते हैं? पानी में हल करते हैं और फिर क्या करते हैं? पी लेते हैं। और उससे प्यास जब बुझ भी जाती है, और फिर जो कमजोरी होती है ना वो भी दूर हो जाती है। ऐसा ही है ना? ऐसे नहीं कहते मेरा तो इतना रहता है, मेरा ब्लड प्रेशर हो गया, थोड़ा जब पानी वाला नमक भी चला के तो फिर मिल दो। हाँ जी, वे लो, देख लो फिर कैसा नमक है। तुम दुनिया के क्या हो? नमक हो। आप देखिए जरा, यीशु मसीह जिस एरिया में, जिस जगह पे लोगों के साथ बात कर रहे थे कि तुम दुनिया के क्या हो? नमक हो। तो इसका मतलब है कि उस एरिया में तो खास तौर पर ये नमक जो था वो खास इस्तेमाल होता था। खास तौर पर जो चरवाहे होते थे, बल्कि वो लोग जो ट्रैवल भी करते थे, और जितने भी लोग आते जाते थे, उनके थैले में नमक होता था। वो नमक को यूज करते थे, नमक को इस्तेमाल करते थे। और फिर इसी तरीके से आज हम भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाज मुफस्सिरीन जो है वो ये कहते हैं कि हम दुनिया के लिए प्यास पैदा करने की खातिर मौजूद है, ताकि हम दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर जो प्यास है वो रखें। हर जो मुफस्सिरीन है, जो फिलासफर है, उनके मुख्तलिफ ख्यालात हैं इस नमक के बारे में, जिसके बारे में यीशु ने भी कहा कि तुम दुनिया के क्या हो? बोलिए जरा एक बार, मैं दुनिया का नमक। पंजाबी से कहो, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, ये बेशक जख्मों को मरहम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जख्मों को चंगा करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता था, और फिर जख्मों पर मरहम पट्टी के लिए भी। अच्छा, मुझे एक बात और भी याद आ कि हिजकिय्याह के अंदर लिखा है, अब तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद ना भी करते हो, तो खास तौर पर जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती तो उस वक्त भी उस पर नमक जो था वो मला जाता, और फिर अच्छे से उसको बांध दिया जाता था। हाँ जी, ऐसे लिखा बाइबल के अंदर। चलो पढ़ते हैं फिर। हिजकिय्याह की किताब के अंदर लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा रूहानी मतलब भी इसका हम देखते हैं, और इसके साथ जो है वो हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी देखेंगे। हिजकिय्याह की किताब है और उसका बाब है, मुझे चेक कर लो, 16वां बाब।
16वां बाब और 4थी आयत, बड़े गौर से सुनिए। लिखा है, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई, और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला, और ना तुझ पर नमक मला गया, और तू कपड़ों में लपेटी ना गई।